سب سے اہم خبر یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور شر پر مبنی ایک بیان دیا، اور یہ بیان اس قدر حساس نوعیت کا ہے کہ اس نے بالخصوص پاکستان میں موجود پوری مسیحی برادری کی جان، مال، عزت و عصمت کو سنگین خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس حوالے سے کیسر احمد راجہ نے انجینئر صاحب کے لیے ایک کلپ اپلوڈ کیا، جس میں انہوں نے انجینئر صاحب کی اس دجل کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ملک کو کسی قسم کے ممکنہ بحران سے بچانے کے لیے انجینئر صاحب کے ساتھیوں کو مخلصانہ مشورہ بھی دیا۔ کیسر صاحب نے پاکستان کے مقامی مسیحی اسکالر اور انٹرنیشنل اسکالرز کے نظریات بھی چلائے تاکہ عوام الناس کسی قسم کے ابہام کا شکار نہ ہوں۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ کہ یہ بہت ممکن ہے کہ کرسچنز کا کوئی چھوٹا سا کنٹینجنٹ ایسی بات کہتا ہو، لیکن اس کو پوری کرسچینٹی پہ اپلائی کر دینا یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف کرسچنز کا ایک کنٹینجنٹ پڑھے لکھے جو اسکالر کرسچنز ہیں، ان کا ایک کنٹینجنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صحیح نبی ہیں۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ کرسچنز خود اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ کل ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کیا مسیحی حضور کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گیا، کیونکہ یہ بات سچ مچ ہی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں، کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے سن لیا ہے کہ وہ خود اس بات کو ڈسون کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا ویو نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ تو ادا ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر تیمور نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک ٹویٹ کیا جو کہ آپ اس وقت اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹویٹ پر صارفین نے کیا تبصرہ کیا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک صارف نے کہا، کیا آپ اپنے بچے کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی یا ایسے ہی ادارے میں بھیجیں گے کہ جہاں پر ہزاروں بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ اور ریپ کے کیسز سامنے آئے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کا خیال رکھے۔ ایک اور صارف نے کہا، میں مدرسہ میں 7 سال تک زیر تعلیم رہا اور میں نے کسی بھی قسم کی کوئی فحاشی یا ہراسمنٹ فیس نہیں کی۔ میں نے اپنا بیچلرز ان میٹالرجی NED یونیورسٹی سے مکمل کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہراسمنٹ کے چانسز مدرسہ کی نسبت یونیورسٹی میں زیادہ ہیں۔ ایک صارف نے کہا، ہزاروں بچے مدرسہ میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ مدرسہ کے اندر کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں، بالکل اسی طرح اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں بھی موجود ہیں۔ یونیورسٹیز میں کچھ اساتذہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو اچھے رزلٹ کے لیے ہراس کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مدرسہ اور ہر یونیورسٹی ایسی ہی ہے۔ ایک اور صارف نے کہا، میں نے دینی اور دنیاوی تعلیم مدرسہ سے حاصل کی ہے، میں آپ سے بہتر انگلش بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، اور ابھی بھی میں یونیورسٹی کی پڑھائی کر رہا ہوں۔ مدرسہ غلط نہیں ہے، آپ کی ذہنیت اور سیکولر اور لبرلزم سے بھرپور رویہ غلط ہے۔ مدرسہ نے مجھے تعلیم سے لے کر شعور تک سب دیا ہے۔ ایک صارف نے کہا، سر آپ نے کبھی بھی اسکول اور یونیورسٹیز کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو اسکول اور کالجز میں ریپ، ٹارچر اور ہراس کیا گیا ہے؟ کیا آپ کبھی اپنے بچے کو کالج اور پھر بعد میں یونیورسٹی بھیجیں گے؟ حال ہی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں ٹرانسجینڈر رائٹس کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، جس پر پاکستانی صارفین نے کچھ اس طرح کا تبصرہ کیا۔ ایک صارف نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ براہ مہربانی ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہاں یہ جو مرضی کرنا چاہیں کریں، لیکن پاکستان میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کریں۔ ایک اور صارف زارا سید نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، ہماری اپنی اسلامی اقدار اور قوانین ہیں۔ یہ کوئی ایکٹیوسٹ نہیں تھے، بلکہ یہ ایکٹیویزم کے نام پر فحاشی و غلاظت پھیلا رہے تھے، جس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنی آواز ان بچوں کے لیے اٹھائیں جو فلسطین میں بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک اور صارف طارق خان ترین نے کہا، سچ اے شیمفل اسٹیٹمنٹ، لگتا ہے ایمنسٹی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ میں اتنی جرت پیدا کریں اور اس جینوسائیڈ کے خلاف بات کریں جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے۔ ایک اور صارف فرح راجہ نے کہا کہ پاکستان کا ایک قانون ہے اور یہ اسی کے تحت چلتا ہے۔ یہ افراد شہریوں کی شکایات پر گرفتار کیے گئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل پاکستان کے معاشرے کی اقدار میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ انڈیا نہیں ہے کہ جہاں پر مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک اور صارف ولید مغل نے کہا کہ بالآخر پاکستانی اداروں نے کوئی اچھا کام کر ہی دیا۔
شبر زیدی کے حالیہ پوڈ کاسٹ میں جہاں وہ دین پر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آئے، اس پوڈ کاسٹ کو راجہ ضیاء الحق نے انسٹاگرام پر اپنے ایک کلپ میں درجہ بدرجہ جواب دیا۔ کچھ جملوں پر راجہ صاحب نے شبر زیدی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیا، لیکن باقی بھرپور دلائل سے جواب دیا۔ راجہ صاحب کی یہ ویڈیو ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ انجینئر صاحب کی مسیحی برادری کے حوالے سے ہرزہ سرائی پر تمام مکاتب فکر اور دینی شخصیات نے اظہار برہمی کیا۔ مرزا انجینئر نے جو ہرزہ سرائی کی ہے وہ پاکستانی کسی بھی مسیحی کا موقف نہیں ہے، اور مرزا کی ایسی ہر شر انگیزی کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء مسترد کرتے ہیں اور پاکستانی مسیحیوں کو بقائے باہمی کا یقین دلاتے ہیں۔ مرزا علماء امت پر بہتان باندھتے باندھتے عام مسلمان اور اب عیسائیوں پر بھی بہتان باندھنا شروع کر چکا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے اس حوالے سے کیا کہا، اسے اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری مسیحی قیادت ہے اس نے کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے حوالے سے غیر محتاط رویہ نہیں اپنایا۔ عبدالوارث گل صاحب نے اس حوالے سے ایک دلچسپ کلپ اپنے چینل پر اپلوڈ کیا جو کہ ان کے چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔